الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محترم حاضرین، آج جمعہ کے دن 12 ربیع الاول یا ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے اگر ہم دیکھیں تو گفتگو کے ایک ماہ ربیع الاول اور ایک حالات کی روشنی میں دو بڑے نمایاں پہلو ہیں یا موضوع ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے. ایک تو وہ جو خبروں کے ذرائع میں بھری پڑی ہیں عالمی حالات اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے حالات. ملک کی کئی ریاستیں، کہا جاتا ہے کہ جتنی پہاڑی ریاستیں ہیں ہر جگہ قدرتی آفتوں کی الغار ہے. طوفان، بادلوں کا پھٹنا، سیلاب کا آنا. پنجاب، کشمیر، ہریانہ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، ان ریاستوں میں قدرتی آفت بہت ہی شدت کی خبروں کے مطابق اس وقت پائی جا رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. اچھی خاصی تعداد لقمہ اجل بن گئی، موت کا شکار ہو گئی. جانور یا جائیداد، پراپرٹی، گھر بڑے پیمانے پر تباہی کا شکار ہیں. وہاں کے لوگ شب و روز کیسے گزار رہے ہیں یہ ہم کچھ تصویروں سے ہلکا پھلکا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک طرف قدرتی آفات کا معاملہ ہے، درپیش ہے. ان قدرتی آفات سے پہلے اور ساتھ میں انسانوں کی اپنی بے راہ روی، غلط پالیسی، یا یوں کہیے کہ انسانوں کا اپنا کیا دھرا مہنگائی کی شکل میں اور بے روزگاری کی شکل میں، مختلف قسم کی جو سیاسی، سماجی، معاشرتی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کی افتاد اور پریشانیاں. یہ ایک طرف. دوسری طرف میلاد النبی، ولادت النبی اور وفات نبی کے اس ماہ میں ہمارے مسلمانوں کے طبقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھوٹا مظاہرہ کرتے ہیں. میں بہت کھلا کہہ رہا ہوں، جھوٹا مظاہرہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ محبت کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو یہ تو میں نے ایک عمومی افتاد بتائی. اس عمومی افتاد اور پریشانی یا مصیبت کی حالت میں مسلمانوں کے حالات اور خراب ہیں، بہت زیادہ خراب. کون سی مصیبت ہے جس نے مسلمانوں کا گھر نہیں دیکھا؟ ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے حالات. آج کے اخبار کی ایک ہیڈنگ ہے کہ 21,000 بچے اپاہج ہو گئے فلسطین کے. جو اموات ہو گئی وہ لاکھ اور اس سے اوپر پہنچ رہی ہے. ریکارڈ پہ جو ہے لاکھ سے کچھ کم بتائی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ابھی بھی وہ سلسلہ تھما نہیں ہے. انتہائی مہذب دنیا کی انتہائی غیر مہذب تصویر اس میں نظر آتی ہے. ایک طرف وہ معاملہ. میں ان امور کی روشنی میں کچھ ایسی آیتوں کی یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں جو ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے مانتے نہیں ہیں، دل سے یقین نہیں کرتے. جیسے کہ ابھی ایک ہیڈنگ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا بیان ہے کہ درختوں کی بے تحاشا اور غیر قانونی کارروائی، یہی ہیڈنگ ہے ایک اخبار میں، بے تحاشا اور غیر قانونی کٹائی کی وجہ سے قدرتی آفتیں آ رہی ہیں. جیسے یہ غیر مسلم حضرات اس طرح سوچتے ہیں، ایسے ہی بہت سارے مسلمان ہم اور آپ بھی سوچتے ہیں، اور ان خبروں کو سن کر، ان کی تھوڑی سی معلومات حاصل کر کے، تھوڑے سے تبصرے کر کے، تھوڑا سا افسوس ظاہر کر کے ہم آگے گزر جاتے ہیں. ان میں عبرت و نصیحت کے کیا پہلو ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا پیغام ہے؟ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے. میں چند آیتیں پڑھ رہا ہوں جو آپ بار بار سن چکے ہیں. مشہور آیت
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں یعنی زمین پر اور سمندر میں جو بھی فساد بگاڑ نظام کی مخالفت نظر آتی ہے، ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے، وہ سونامی ہو، زلزلہ ہو، ابھی زلزلہ بھی آیا تھا افغانستان میں بھی پاکستان میں بھی، ہاں جلال آباد کے قریب اور کہیں اور، تو وہاں بھی اچھی خاصی جو ہے تباہی ہوئی، بہت سارے لوگ مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد بگاڑ رونما ہو رہا ہے، برپا ہو رہا ہے، لوگوں کے اپنے کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں نے جو کیا۔ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حرکت، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، یہاں تک کہ کسی درخت سے کوئی پتا ٹوٹ کر گرے، وہ بھی اللہ کی مشیت اور فیصلے کے بغیر، قضاء اور قدر کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اتنا بڑا حادثہ، سیلاب، طوفان، زلزلہ، کیا یہ اللہ کے فیصلے، مشیت اور حکم کے بغیر آ رہا ہے؟ اگر کوئی ایسا مانے تو وہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کیا یہ یوں ہی ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی، لوگوں کے اپنی کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ عالمی سطح پہ صرف اس ایک آیت کی روشنی میں دیکھیے کتنے مظالم ہو رہے ہیں۔ حکومتوں میں فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، فرعونہ ہیں، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے، معاشی ظلم، سیاسی ظلم اور دوسرے جتنے بھی مظالم ہو سکتے ہیں، ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے۔ بیوپاری اپنے خریداروں پر ظلم کر رہا ہے، کسانوں یا بیچنے والوں کے محنت مشقت کرنے والوں کا مال جب وہ بیچنے جاتے ہیں تو سستا کر دیا جاتا ہے، اور اسٹور کرنے کے بعد مہنگا کر کے لوگوں کو بیچتے ہیں۔ خریدنے میں بھی ظلم اور بیچنے میں بھی ظلم۔ یہ ان کی بات ہے۔ ہم مسلمانوں کا معاشرہ دیکھیے، کون سی برائی ہے؟ اس سوال کا اگر سوال پوچھا جائے کہ کون سی برائی ہے عقیدے سے لے کے اخلاقیات تک جو آج مسلمانوں میں کثرت سے، تھوڑی موڑی نہیں، کھلے طور سے نہیں پائی جاتی؟ شرک عام ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دونوں کا تعلق ہے۔ یہ عذاب کو دعوت دینے والے جلوس ہیں، محفل میلاد ہے جس میں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک پایا جاتا ہے۔ کون سی شکل ہے؟ غیر اللہ کو سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، نذر و نیاز ہوتی ہے، ان کے نام کی قربانیاں ہوتی ہیں، ان پر توکل کیا جاتا ہے، ان سے اللہ کی طرح خوف کھایا جاتا ہے، اللہ کی طرح محبت کی جاتی ہے، بلکہ اللہ سے بڑھ کر محبت کی جاتی ہے۔ کوئی غیر اللہ سے استغاثہ، استعاذہ اور دعائیں کر رہا ہے، کوئی تعزیے سے مانگتا ہے، یا حسین یا علی یا رسول اللہ پکار کے ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے، کوئی یہ سبق سناتا ہے، پڑھاتا ہے، اور لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی عمل کریں، اگر پیر صاحب کے اس سلسلے پہ، قادریہ سلسلے پہ آپ نے بیعت کر لی تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کو کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے۔ کوئی بھی عمل ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، کچھ بھی ہو، اس غلط دین کا یہاں کچھ لوگ فضائل بتاتے ہیں، یہ کر لو اتنے سال کے گناہ معاف، وہ کر لو اتنے ہزار فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے مغفرت کی۔ تو وہ دیندار جو فضائل پر عمل کرتا ہے، وہ بہن کا، بیٹی کا حق مارتا ہے، موقع ملتا ہے زنا کرتا ہے، موقع ملتا ہے دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا ہے، سود بیاج کا دھندا بالکل دھڑلے سے کیا جا رہا ہے، چوری، بے ایمانی، بدقماشی، کون سی برائی ہے جو ہمارے سماج میں نہیں ہے؟ آج ہمارے یہاں وائرل ہوتا ہے، فلاں بڑا آدمی گرفتار ہو گیا، اس نے ایسا ایسا کیا تھا، اس کی تصویریں وائرل کی جا رہی ہے۔ میں کسی شخصیت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا یہ اچھی چیز ہے؟ زنا ہمارے یہاں انتہائی عام ہے، معزز اور شریف گھرانوں میں۔ جو برے ہیں ان کی بات چھوڑیے، دین سے دور اور جاہل ہیں ان کی بات ابھی کنارے کیجئے، سفید پوش لوگوں کے درمیان اب اتنا تنازل ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی زنا کرتا کہتا کوئی بات نہیں، چلتا ہے، ہوتا ہے، یعنی احساس جرم آپ کا ہمارا یہ وائرل کرنے سے کم ہو رہا ہے کہ وہ بھی کرتا ہے تو میں کر لوں تو کون سی بری بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی خبروں کو پھیلانے کو بھی دردناک عذاب کا سبب بتایا ہے۔ پڑھیے سورہ نور، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فاحشہ پھیلے۔ اہل علم کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت کا جو واقعہ ہوا تھا اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اسی میں ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں فاحشہ سے مراد یہاں اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ زنا اور برائی کی خبر کو پھیلانا۔ تو جو پھیلانا پسند کرتا ہے اس برائی کی خبر کو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کیسا ہے ہمارا شہر؟ کسی کے گھر اور کسی کی شخصیت کے بارے میں کوئی بات معلوم ہونی چاہیے۔
فلاں نے یہ برائی کی، کانڈ کیا. آج کل موبائل کا دور ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، لوگ فارورڈ کرتے ہیں. نہیں معلوم ہے کہ آپ کے فارورڈ کرنے کے بعد کل آپ کے گھر کی خبر فارورڈ ہوگی، عام ہوگی، وائرل ہوگی. یہ زنا عام ہے، سودی لین دین. دیندار گھرانے، دیندار لوگ، ہمارے یہاں کون سا کاروباری ہے جو آج حرام سے بچ رہا ہے یا اس سلسلے میں سیریس ہے؟ ہمارے ایک بزرگ ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے فلسطین کا معاملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، اتنی افتاد، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، لیکن آپ بتائیے کہ کوئی چند مسلمانوں کی ایسی مثال آپ کے سامنے ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہو، اپنے معاملات کو صاف کیا ہو، دین کی طرف اور اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں. ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادل گرجتا تھا، بجلی کڑکتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو کے مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے. کون؟ سید المرسلین، خاتم النبیین. وہ گنہگار نہیں تھے، لیکن اللہ کی رحمت، یہ گرج اور کڑک دیکھ کر ڈر جاتے تھے. ام المومنین ایسا کہتی ہیں کہ کیا بات ہے کہ لوگ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے بدل جاتے ہیں، آپ پریشان نظر آتے ہیں. کہا عائشہ، ایک قوم تھی جس نے بادل کو دیکھ کے سمجھا کہ بارش آنے والی ہے، اللہ کی رحمت برسنے والی ہے، میدان میں آ گئی، لیکن اس بادل سے اللہ کا عذاب برسا، آگ برسی. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں عذاب نہ ہو. ہم مطمئن ہیں عذاب آ رہا ہے، لیکن پھر بھی مطمئن ہے کہ اس پہ آیا میں تو محفوظ ہوں. اور ہمارے اعمال جیسے چل رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی محاسبہ نہیں. ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے پڑوس اور محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہم بے نمازی بن جائیں، حرام خور حرام سے توبہ کر لیں، استغفار کریں. بارش رکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے بھی کہا، اللہ کے رسول اور صحابہ کا عمل تھا، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے نماز استسقاء میں. حضرت عمر ایک مرتبہ بارش کے لیے ممبر پہ چڑھے اور صرف استغفار کیا اور اتر گئے. لوگوں نے پوچھا آپ نے بارش تو مانگی نہیں؟ کہا میں نے اللہ کی رحمت کے مانگنے کے راستے سے مانگا ہے. ہماری کچھ غلطیاں، کچھ گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو روکتے ہیں. جب ہم معافی مانگتے ہیں، گناہ سے توبہ کرتے ہیں، تو رحمت، اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور رحمت کا وہ رکا ہوا سلسلہ جو جاری ہو جاتا ہے. ان لوگوں کی کارستانیوں کا نتیجہ. حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر میری لونڈی، اس زمانے میں غلام اور لونڈی ہوتے تھے، میری لونڈی میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کا کام کرتی ہے تو میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت کی کوئی مخالفت ہوئی ہے، تب میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اتنے بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں. ہمیں ہماری نیند اڑ جانی چاہیے فلسطین کے واقعات پر. ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے سیلاب طوفان کے آنے پر، بے روزگاری کے عام ہونے پر. ہاں، ہندوستان میں بولا جا رہا ہے کہ معاشی طور سے بہت ہی برے حالات آنے والے ہیں، آ چکے ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں. اس کے مادی اسباب جو بھی ہوں، جیسے میں نے کہا نا، سپریم کورٹ نے کہا کہ درختوں کی بے تحاشا کٹائی سے، ہماچل پردیش میں پہاڑوں کی کٹائی ہوئی، گھر بنائے جا رہے ہیں، ہاں فلاں جگہ جو ہے ندیوں پر باندھ بنائے جا رہے ہیں، بہت سارے گھر بنائے جا رہے ہیں، ندیوں کے راستے تبدیل کیے جا رہے ہیں. ایسی بہت ساری قدرتی معاملات میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. یہ سبب ہے، اور یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ سبب کو جب دیکھتے ہیں مسبب کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو سانپ نے کاٹا، مر گئے، تو سانپ مارنے والا موت دینے والا ہوا کیا؟ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں آپ؟ اگر رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے. ہندو ایسا ہی مانتے ہیں، اس لیے سانپ کی پوجا کرتے ہیں. انہوں نے سبب کو کہا کہ گاہک ہمارے آتا ہے تو گاہک ہمارا بھگوان ہے، ان کے الفاظ میں. سبب کو وہ اصل مان رہے ہیں کہ یہ ہم کو نفع دے رہا ہے. نہیں، ماں باپ کو بولتے ہیں کہ پوجنی ہے، ہم ماں باپ سے پیدا ہوئے. ان کا فلسفہ ہے مشرکین کا کہ ماں باپ پیدا ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو وہ خدا ہو گئے. نعوذ باللہ. نہیں، ماں باپ نے پیدا کیا آپ کو. کوئی شخص شادی کرنے کے بعد یہ سوچے کہ میں چاہوں تو بیٹا پیدا ہو، میں چاہوں تو بیٹی پیدا ہو، میں چاہوں تو بچہ پیدا نہ ہو. آپ شادی کرنے کے بعد ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ ایک پروسیجر ہے. اس پروسیجر کے بعد اگر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے، تو آپ کو اولاد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورج اور چاند کو مت پوجو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سورج اور چاند کی پرستش مت کرو، سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن. اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے یہ سورج اور چاند کو پیدا کیا. اور حضرت ابراہیم نے یہی بتایا تھا. ستارے کو دیکھ کے کہا، چاند کو دیکھ کے کہا، سورج کو. جب سب ڈوب گئے تو کہا کہ میں تمہارے شرک سے پاک ہوں. یہ میرا رب ہے، کہا تھا نا، سمجھانے کے لیے، مناظرے کے لیے کہا تھا. میں اس رب کو مانتا ہوں جس نے ان سب کو بنایا. تو ہمارے یہاں درخت کٹ رہا ہے، اس لیے زلزلہ آ رہا ہے، اس لیے سیلاب آ رہا ہے، اس لیے جو ہے بادل پھٹ رہا ہے. نہیں، یہ اسباب پیدا کرنے والا مسبب اللہ ہے. اللہ نہیں چاہتا تو کوئی درخت کاٹ نہیں سکتا تھا.
آج لوگوں کی بھوک نے زمین کو ہڑپنے اور اس زمین کا بیجا استعمال کرنے پر ایک دم جری کر دیا ہے. حکومتوں کی پالیسیاں اس اعتبار سے بن رہی ہیں. یہ سب راہ ہموار ہو رہی ہے. ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے, ہر جگہ ہو رہے ہیں دنیا میں. ایسے ہی لوگ, میں نے کہا فرائنہ, فرعون کی جمع ہے, فرائنہ جو ہے مسلط ہیں, نیچے سے یہاں سے لے کے وہاں تک, عالمی سطح تک. تو یہ کیوں مسلط ہوتے ہیں ایسے حکام؟ علامہ ابن قیم بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں, لمبی تفسیر کرتے ہوئے, کہ اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال تمہارے عمال ہیں, تمہارے اعمال تمہارے حکام ہیں. جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسا اللہ تعالیٰ حاکم مقرر کرے گا. اب حاکم ہم پر ظلم کر رہا ہے, ہماری اوقاف کو ہڑپنے کا قانون بنا رہا ہے, ایسے قانون بنا رہا ہے جس سے ہم پریشانی میں آ جائیں, فلاں چیز نہیں کھا سکتے اور فلاں چیز کھا سکتے ہیں. ایسے قانون بنا رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کرنا آسان ہو جائے, اسلام کے اندر تبدیلی کرنا پڑے ان کے نزدیک قانون کے اعتبار سے, مدارس بند ہو جائیں, مساجد پر روک لگ جائے, نئی مسجدیں آپ تعمیر نہ کر سکیں, آپ کی قبرستان کی زمین ہڑپ لی جائے. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے ظالم حکام کا تسلط, یہ نیچے والوں کے ظلم کا نتیجہ ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ قرآن کی آیت ہے, اس میں یہی معنی بیان کیا گیا. میں نے ایک آیت پڑھی تھی, ظہر الفساد. ایک اور آیت دیکھیے, من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بغیر باحسن ما كانوا يعملون. یہ ایک آیت, اور اس کے بالکل الٹ میں دوسری آیت, ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ. پہلی سورہ نحل کی ہے, یہ سورہ طٰہٰ کی ہے. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. ہاں, کہ جو شخص, پہلی آیت کا ترجمہ کہ من عمل صالحا من ذکر, جو نیک عمل کرے گا, عمل صالح کرے گا. عمل صالح کون سا ہے؟ یہ عید میلاد النبی کا جلسہ لگانا, محفل میلاد مقرر کرنا, یہ جو دھوم دھام ہے, جلوس نکلا میں نے سنا ابھی, الٹے سیدھے کلام کے ساتھ ساتھ میوزک بھی بج رہی ہے. اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اس تعلیم کی مخالفت کے ساتھ محبت رسول کا اظہار. یہ نفرت رسول ہے. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسلام کی شریعت کا, یہ لوگ سارے مذاق اڑا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں چپ چاپ. تو ہمارا مذاق اڑایا جائے, ہمارا ہجومی تشدد ہو, تو اللہ کی رحمت کیوں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نیک عمل کرے. نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ جس میں نیت صحیح ہو, نمبر ایک, جو رسول کی سنت کے مطابق ہو, نمبر دو. اب بتائیے کہ یہ جو میلاد النبی ہمارے یہاں منائی جا رہی ہے دھوم دھام سے, چراغاں کر کے, سجاوٹ کر کے, جلوس نکال کے, محفل میلاد منعقد کر کے, اس میں اللہ کے رسول کے نام سے جو ہے نعوذ باللہ کیک بھی کٹنے لگا ہے, برتھ ڈے کیک, یہود و نصارہ کی طرح مشابہت اختیار کر کے. اور پھر کون کون سی شرکیہ اور بدعتی حرکتیں ہوتی ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ نہیں بتایا. آپ نے کسی کا میلاد نہیں منائے. ہمارے یہاں برتھ ڈے مسلمانوں میں, اسلام میں ہے ہی نہیں. صحابہ کرام نے سن ہجری کو بھی اللہ کے رسول کی ولادت سے نہیں جوڑا, ہجرت سے جوڑا. عیسائیوں نے, دوسروں نے ولادت سے جوڑا, ہمارے لوگوں نے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کی ولادت کی تاریخ ہی میں اختلاف ہے. اگر یہ اہمیت والا, فضیلت والا اس طرح کا دن ہوتا کہ کچھ خاص اہتمام کیا جائے تو صحابہ کرتے اور دین معلوم ہوتا. یہاں تو کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول, کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول, کوئی اور دوسرے مہینے کی تاریخ بتاتا ہے. اور محققین کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح ہے کہ ولادت 9 کو ہوئی ہے, وفات 12 کو ہوئی ہے. 12 والے دن جشن مناتے ہیں جو وفات کا دن ہے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے بتایا؟ نہیں بتایا. تو آپ کر رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ صحابہ نے اللہ کے رسول سے محبت کی کہ نہیں کی؟ ویسی محبت کسی نے اپنے کسی محبوب سے نہیں کی جیسے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. کسی نے یہ چیزیں نہیں کی. آپ کر رہے ہیں, مطلب آپ کی محبت صحابہ سے آگے ہے کیا؟ ہم خاموش ہیں. دین کا حلیہ بگاڑ گیا. آج جتنے غیر مسلم ہیں وہ اسے دین سمجھ رہے کہ نہیں, کہ یہ میلاد النبی ان مسلمانوں کا, اسلام کا ایک تہوار ہے, خاص دن ہے. غیر مسلم یہی سمجھ رہا ہے. ہم بھی خاموش ہیں. آپ کے گھر پہ کوئی استاد آئے تو آپ برداشت نہیں کریں گے. دین بگڑ رہا ہے, آپ کو اور ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے. جب اللہ کے دین کے بارے میں آپ کو ہم کو کوئی فکر نہیں ہے تو اللہ ہمیں کیوں, ہماری کیوں فکر ہے نا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, قرآن کی ایک آیت ہے, سورہ محمد کی, بہت مشہور ہے, ہر ایک کو یاد ہوگی. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اس کے دین کی خدمت کر کے.
اب اسی کا الٹا معنی کیا ہوا؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا. تو ہم شرک دیکھ کر خاموش ہیں, بدعت دیکھ کر خاموش ہیں, حرام خوری دیکھ کر خاموش ہیں, زنا بدکاری دیکھ کر خاموش ہیں, ہمارے ارد گرد گناہ ہو رہا ہے, نشہ خوری ہو رہی ہے, خاموش ہے. جو روک سکتے ہیں نہیں روکتے, کیوں پڑے دوسروں کے پھڈے میں؟ یہ فلسفہ ہے ہمارا, پڑھنا پڑے گا, ورنہ کشتی میں سوراخ ہوگا تو ڈوبنے والا وہی نہیں ہوگا جس نے سوراخ کیا, کشتی پر سوار ہر شخص سوراخ ہوگا. اور جتنے گناہ ہیں, گناہ کرنے والے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں معاشرے میں, اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتا, پہلے چھوٹے موٹے دیتا. یہ سیلاب, طوفان, ہوائیں, بے روزگاری, مہنگائی, یہ سب اللہ کا عذاب ہے, سب تنگ زندگی ہے جو میں نے دوسری آیت میں پڑھی. یہ دھیرے دھیرے دیتا ہے اللہ عذاب, فوراً تباہ نیست و نابود نہیں کرتا اس امت کو, اس کی سنت ہے. سورہ توبہ کی وہ آیت آپ نے بارہا سنی, اولا یرون انہم یفترون فی کل عام مرۃ او مرتین, کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ فتنے میں ڈلتے ہیں, مصیبت آفت آتی ہے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون, پھر بھی توبہ نہیں کرتے, نصیحت نہیں لیتے. یہی ہے میں باتیں جو کہہ رہا ہوں کہ فتنے, مصیبت, تکلیف, پریشانی, مصیبت, سیلاب, طوفان, زلزلہ یہ آتا ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے, نصیحت لینی چاہیے. لیکن ہم کو اب کان پر جوں نہیں رینگتی, ہم بڑے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں, اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے. اللہ کر رہا ہے من عمل صالحا, جو صالح عمل کرے سنت کے مطابق صحیح نیت کے ساتھ, وہ عمل صالح ہے. یہ سب بدعت ہے, اس سے ہٹ کے جو ہے سنت کے خلاف جو ہے وہ بدعت ہے. جو صالح عمل کرے من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت, وہو مؤمن, اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہو, یعنی توحید وار ہونا چاہیے, شرک مشرک اور کافر نہیں, مومن ہو, صحیح نیت, مومن ہوگا تو اخلاص والا ہوگا. وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ, تو ہم اسے ضرور, تاکید کا جملہ ہے, ڈبل تاکید ہے اس میں, ضرور بضرور اسے حیات طیبہ دیں گے, یعنی خوشگوار زندگی. کیا مسلمان خوشگوار زندگی میں ہے؟ وہ سارے لوگ جن کی کھیتیاں ڈوب گئیں, جن کے ہزاروں جانور مویشی بہہ گئے, ڈوب گئے, مر گئے, جن کے لاکھوں گھر ٹوٹ پھوٹ گئے, وہ بے گھر ہو گئے, میدان میں آ گئے, کھانے پینے کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے, مشکل سے کئی دن کے بعد کوئی کھانا پہنچ جا رہا ہے, کسی کو وہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے. کیا وہ خوشگوار زندگی میں ہے؟ ہم اور آپ خوشگوار زندگی میں ہیں؟ زندگی میں بڑی خوشیاں ہیں, کوئی الجھن, کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی تو آئے گی, ایک آزمائش ہوتی ہے, ایک عذاب ہوتا ہے. آزمائش کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ صبر جانچتا ہے, درجات بلند کرتا ہے, اس میں بے عزتی اور رسوائی نہیں ہوتی آزمائش میں. انبیاء بھی آزمائش میں ملے لیکن ان کی عزت ہے, اور جن پر عذاب ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتے ہیں. مسلمان عزت والے ہیں یا ذلیل ہو رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عمل صالح اور ایمان. اکثر میں کہتا ہوں کہ اس میں لوگوں کو لاجک نظر نہیں آتی کہ آپ متقی بنیں گے تو اللہ آپ کو عزت دے گا, امریکہ کو جو ہے آپ کو پر تسلط نہیں دے گا, اسرائیل کا بس نہیں چلے گا. یہ مولوی صاحب کیا بات کرتے ہیں, لاجک نہیں لگتی. اس سے اس کا کیا تعلق؟ گہرا تعلق ہے. جیسے مادی اسباب ہے, اس سے بڑھ کر روحانی اسباب ہیں, اور ایک مومن روحانی اسباب پر مادی اسباب کے مقابلے میں زیادہ بھروسہ کرتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں, آپ غور کیجئے, ایسی 50 مثال ملے گی بہت مشہور, کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, کون سا نیٹ ورک تھا, کس ذریعے سے بچنے کا راستہ تھا ان کے پاس, کسی سے رابطہ قائم کر سکتے تھے دنیا میں, کوئی ہتھیار تھا, کوئی اسباب تھا, کوئی مشین تھی ان کے پاس, کوئی موبائل تھا کہ نیٹ ورک سے فلاں سے رابطہ کریں کہ میں یہاں ہوں مجھے نکلوا لو. ایک رابطہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا. آپ کہیں بھی چھپے ہوں, کسی بھی جگہ ہوں, اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کی سن رہا ہے, اور اسی لیے وہ اللہ ہے, وہ سمیع اور بصیر ہے. وہاں دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا ہم اور آپ نہیں کر سکتے؟ یہ مسلمان کا سب سے مضبوط ہتھیار یہ ہے, دعا, ایمان, روحانی اسباب, تقوی, پرہیزگاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو جو غلام چاہتی تھی, ہاتھ میں چھالے پڑ گئے چکی پیس کر, اس نے غلام چاہا تو آپ نے کہا سونے کے وقت بستر پر آ تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ کہو آپ, اور ہم جانتے ہیں بخاری کی روایت ہے. اب کوئی پوچھ سکتا ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں ہماری والدہ, آپ کی ہماری بیوی یہ کہے کہ واشنگ مشین لے آؤ, یہ لے آؤ, اور آپ کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرو, تو وہ کیا بولے گی؟ ارے میں کہہ رہا ہوں واشنگ مشین لے آؤ, میں کہہ رہا ہوں مکسر لے آؤ, اور آپ کہہ رہے ہو سبحان اللہ الحمدللہ, اس سے اس کا کیا تعلق؟ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نہیں کہا.
اللہ کے رسول نے بتایا، اس پر عمل کیا. یہ لاجیکل ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ روحانی اسباب ہیں. اللہ کہہ رہا ہے عمل صالح کرو گے، من عمل صالحا من ذکر انثی، اور ایمان والے رہو گے تو اللہ خوشگوار زندگی دے گا، اور آخرت کا جو اجر ملے گا اس میں آگے آیت میں بیان کیا گیا، بہتر اجر ملے گا. اب اسی آیت کا معنی پلٹ دو، جو بات کہی گئی ہے اس کا الٹا مطلب کیا ہوا کہ جو عمل صالح نہیں کرے گا، ایمان والا نہیں ہوگا، تو اللہ اس کو خوشگوار زندگی نہیں دے گا. یہ صرف مفہوم مخالف نہیں، قرآن کی دوسری آیت میں نے جو پڑھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے صرف معنی نہیں سبحان اللہ الحمدللہ والے یاد ذکر نہیں، پوری شریعت سے، جو میرے ذکر سے. اب آپ سود کھا رہے ہیں، آپ اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں. آپ بدعت کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں. آپ زنا کر رہے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ناجائز تعلقات اختیار کر رہے ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر بری نظر ڈال رہے ہیں، آپ اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں. شرک تو کھلا کھلا ہے ہی. تو جو ایسا کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی. عذاب کی، پریشانی کی، مصیبت کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ تنگ زندگی کی تفسیر ہے. مہنگائی میں آپ مبتلا ہیں، بے روزگاری آپ کے گھر میں ہے، تنگی آپ کے گھر میں ہے، مفلسی ہے، فاقہ ہے، تنگ زندگی ہے. سیلاب طوفان میں گھر بہہ گیا، تنگ زندگی ہے. گھر پر بلڈوزر چل گیا، تنگ زندگی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تنگ زندگی کیوں آتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے. اور قیامت میں جو ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دیکھیے وجہ کہ مجھے اندھا بنا کر پروردگار تو نے کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھنے والا تھا، بینا تھا، نابینا کیوں بنا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا، ایسے ہی میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، قرآن حدیث آیا تھا، سننے کو تیار نہیں تھے. فنسیتہا، تو نے اسے فراموش کر دیا، سنا نہیں، ٹائم نہیں تھا. فکذالک الیوم تنسی، تو ایسے ہی آج تجھے فراموش. جب تو نے میری آیتوں پر توجہ نہیں دی تو میں تجھ پر توجہ کیوں دوں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو اس لائق نہیں ہے. تو کیا ہم ایسے ہی بننا چاہتے ہیں؟ یہ دوسری آیت تھی. ہاں، تیسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی، وقت نہیں ہے، زیادہ ہو گیا، لیکن آپ دیکھیے ایک آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی سنت کے خلاف جاتے ہیں. عید میلاد النبی والے بھی سنت کے خلاف جا رہے ہیں، جو عید میلاد النبی منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں. اللہ رسول نے عید نہیں بتایا اس کو، یہ عید نہیں ہے. تو جو لوگ عید منا رہے ہیں پھر اس میں کئی شرکی اور بدعتی کام کر رہے ہیں، محفل میلاد اکٹھا ہو کے ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول آ گئے، کھڑے ہو جاؤ، کس نے بتایا؟ اگر کوئی آتا ہے تو کیا اللہ کے رسول آتے ہیں؟ نہیں، کسی صحابی کے لیے نہیں آئے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا، حضرت عباس سے استسقا پڑھوائی، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اللہ آئیں گے یا ان سے چل کے کہہ دو، ان کا وسیلہ لگا لو. زندے سے دعا کروائی جاتی ہے، جس کی وفات ہو گئی اس کا وسیلہ نہیں لگتا. تو کہا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اب اس مخالفت پر پوری ایک کتاب لکھ لیجئے، ہمارے سماجی ڈھانچے پر غور کر لیجئے. میں نے ابھی کہا تھا شروع میں، ایک ایک چیز شرک کی کون کون سی شکلیں ہیں، ایک فہرست بنائیے اور پھر دیکھیے کہ مسلمانوں میں وہ شرک پایا جاتا ہے کہ نہیں. کفار مکہ کے، جو کان کھول کر سنیے جو میں کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں. کفار مکہ کے جو شرکیات تھی جن کی وجہ سے ان کو کفار اور مشرکین کہتے ہیں، اللہ نے کہا، رسول نے کہا، ہم کہتے ہیں. کفار مکہ کے شرک کی، کفر کی جتنی شکلیں تھیں آج مسلمانوں میں موجود ہیں. جو لوگ قبر والوں سے مانگتے ہیں، ان کو اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ سمجھتے ہیں، ان کا شرک ہو بہو وہی ہے جو کفار مکہ کا تھا. شیخ محمد بن عبد الوہاب کا ایک کتاب کشف الشبہات پڑھیے. ہمارے ہاں بہت لوگ اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہیں، ہے وہ نہیں. پڑھیے، لوگ پڑھ رہے ہیں. ہاں، سعودی عرب میں اس کے متن جو ہے نا بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ بچے بچپن سے جو ہیں عقیدے میں مضبوط بن جائیں. اصول ثلاثہ، کشف الشبہات اور عقیدے کے متون جو پرانے علماء کے ہیں ان کو یاد کرایا جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں پوچھ لیے بڑے عمر والے اہل حدیث سے، دوسروں کی تو بات چھوڑیے، وہاں تو توحید پڑھاتا ہی نہیں ہے. شرک اور توحید کو جو نبی انبیاء جس سے شروعات کرتے تھے، ہمارے یہاں لوگ دعوت دیتے ہیں، ڈنکا بجاتے ہیں
اور جو ہے ان کو توحید نہیں معلوم ہوتی ہے. اہل حدیث توجہ دیتے ہیں, لیکن آج اہل حدیثوں کی ایک بڑی تعداد سے پوچھیے توحید کی کتنی شرطیں ہیں, میں سمجھتا ہوں نہیں بتا پائیں گے. بتا دے, بڑی اچھی بات ہے. ابھی کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس سوشل میڈیا پر فضولیات کے لیے ٹائم ہے, غیر ضروری مسائل میں گفتگو کے لیے, لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے, غیبت چغلی کے لیے, اسپورٹس کے لیے ٹائم ہے. دین کی بنیاد سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. علماء کو غیر ضروری سمجھتے ہیں, مسجد سے تعلق نہیں رکھتے. تو یہ برائیاں تو ہوگی نا جب آپ دین سے, مسجد سے, علماء سے, علم سے دور ہوں گے. تو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عقیدے کی جتنی بھی شکلیں دیکھیں گے کہ یہ صحیح عقیدہ ہے, اس کے مقابلے میں جو اس کی ضد ہے غلط چیزیں ہیں, وہ مسلمانوں میں گنا نہیں سکتا. ابھی میں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا. لوگ قبروں پہ مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں, استغاثہ, استعاذہ, تعزیے سے تعلق, غیر اللہ کا ڈر, غیر اللہ سے مانگنا, منہ میں زبان سے جو ہے شرک ہے. اللہ کے علاوہ ہندوؤں کی طرف فلاں کی قسم, ابا کی قسم, امی کی قسم, سر کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. قرآن و حدیث میں بالکل واضح ہے, پھر بھی مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے. گنڈا تعویذ, لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں. میں تو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ جو دکانیں کھولے ہیں جبہ و دستار کے ساتھ میں تعویذ بیچ رہے ہیں, پھونک جھاڑ اور جادو ٹونے کی دکانیں چلا رہے ہیں, یہ قرآن حدیث پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کون سا ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ کرتے ہیں, شاید سیرت کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی. انہیں پتہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگ آئے ہاتھ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے, 9 سے بیعت کی, 1 سے نہیں کی. کہا کیوں؟ کہا اس کے ہاتھ میں اور گلے میں دھاگا باندھا ہوا ہے, میں اس سے اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک یہ تعویذ پہنا ہوگا, دھاگا باندھا ہوگا. حج کتنے مسلمان ہیں, کہیں ہاتھ میں, کہیں کمر پہ, کہیں گلے میں تعویذ ہے, اجمیر کا دھاگا, فلاں جگہ کا دھاگا. وہ دھاگا کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول نے بددعا دی ہے کہ جو کوئی چیز لٹکائے گا, دل لگائے گا اس سے, دونوں ترجمہ کیا تعلقہ کا, جو کوئی چیز لٹکائے گا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دے, اللہ اس کے کام کو پورا نہ کرے. بددعا دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلمان لٹکا رہا ہے اور مولوی بیچ رہا ہے. ہمارے یہاں شرکیات اور عقیدے کے سلسلے میں لوگ اتنے, ابھی میں نے ایک سوال جواب سنا ہمارے یہاں مفتی صاحب, میں اہل علم سمجھتا ہوں ان کو, وہ جواب دے رہے ہیں کہ غیر اللہ کا وسیلہ لگا کے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, شرک نہیں ہے. ارے امام حنیفہ, امام یوسف, امام محمد رحمہم اللہ, آپ کے امام, جانے دیجئے قرآن حدیث, وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا وسیلہ لگا کے دعا کسی شخصیت کا حرام ہے, چاہے انبیاء کی شخصیت ہو. تو آپ امام حنیفہ سے زیادہ جاننے لگے. کم سے کم عقیدے میں ان کا عقیدہ تو مانیے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان کے حنفی جو کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں حنفی نہیں ہیں, امام حنیفہ کا عقیدہ نہیں مانتے, اشعری ماتوریدی ہیں. اللہ عرش پر ہے ہم سب مانتے ہیں, امام حنیفہ بھی مانتے تھے, یہ نہیں مانتے. قرآن و حدیث کی کم سے کم 1000 دلیلیں موجود ہیں, 1000, کم سے کم, مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اللہ عرش پر ہے, اوپر ہے. صوفی لوگ نہیں مانتے, کہتے اللہ ہر جگہ ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں, اللہ ہر چیز میں ہے, اس پنکھے میں, دیوار میں, آپ میں, مجھ میں, کتے میں, بلی میں, سب میں. دیوبند کے محتمم صاحب نے ناندیڑ میں, مفتی صاحب نے ناندیڑ کے اسٹیج پہ کہا کہ ہمارے یہاں کے مفتی صاحب نے جو کہا کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اللہ اس میں بھی ہے. صحیح کہا انہوں نے, یہ انہوں نے کہا اسٹیج پہ, ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو. ایسا ماننے والے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سارے رسولوں کی مخالفت کر رہے ہیں, قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا رحمت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ, جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کریں گے. اللہ کے رسول کا پہلا حکم, تمام انبیاء کا پہلا حکم ہے کہ توحید اختیار کرو, شرک رد کرو. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, صوفی ہوں, دیوبند کے مفتی صاحب ہوں, یا کوئی بھی ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, اگر وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے تو وہ کفر کر رہے ہیں. اس سے بڑا کفر اور شرک دنیا میں ہے ہی نہیں. اسے مسلمانوں میں بانٹ رہے ہیں. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے اتنے بڑے مدرسے کے اتنے بڑے عالم, تو وہ جو کہہ رہا ہے اس کو غلط مانیں گے کیا؟ ہمارے ڈاکٹر اسرار کی لوگ تو کیسٹیں سنتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کا عقیدہ صحیح ہے, صحابہ کرام کے سلسلے میں شیعوں کا عقیدہ بیان کرتا ہے, بدعتیوں کی بہت سی بدعت کی تائید کرتے ہیں, یہ وحدت الوجود کی تائید کرتا ہے, ابن عربی کی تائید کرتے ہیں, اور ہمارے نوجوان سن رہے ہیں. کائے کہ اہل حدیث آپ کی توحید ہی صحیح نہیں ہے اگر وحدت الوجود والے آدمی کو آپ سن رہے ہیں, فارورڈ کر رہے ہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مشرک کی بات کو آپ آگے بڑھائیں اور آپ اہل حدیث ہوں. نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. پورے ہندوستان میں بہت سے لوگ ہیں ایسے. صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا انجینئر ہو, سلمان ہو,
قرآن حدیث تمام صحابہ تمام تابعین تمام ائمہ سارے اہل سنت کی مخالفت کر رہا ہے. مسلمہ عقیدہ ہے ہمارے یہاں کے صحابہ سب عدول ہیں, سارے صحابہ جنتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سورہ حدید کی آیت کا ٹکڑا پڑھیے جا کے. اور ان صحابہ کرام کو, امیر معاویہ کو, حضرت عمرو بن عاص کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, حضرت عائشہ کو گالی دے رہے ہیں ہمارے بیچ میں لوگ, اور ہماری پیشانی پہ بل نہیں. آپ کے ابا اور امی کو میں برا بھلا بول دوں تو میرے یہاں شادی میں نہیں آئیں گے, جنازے میں نہیں آئیں گے. لیکن ام المومنین کو اگر کوئی گالی دے رہا ہے, شیعہ ہو رافضی ہو, اس کی تعریف کر رہے ہیں ہم لوگ. سعودی عرب کی برائی کر رہے ہیں, ایران کی تعریف کر رہے ہیں, شیعوں کی تعریف کر رہے ہیں. ان کے جو ایجنٹ ہمارے درمیان ہیں ان کی تقریریں سن رہے ہیں, آگے بڑھا رہے ہیں. تو جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, اللہ نے کہا, کوئی مذاق نہیں ہے, رب العالمین کا فرمان ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں. اب یہ جو زنا کو پھیلا رہے ہیں, زنا کی خبروں کو پھیلا رہے ہیں, سود کو پھیلا رہے ہیں, بینک کے ایجنٹ بن رہے ہیں, بینک کے ملازم بنے ہوئے ہیں, سب اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں, اللہ کو جنگ کی دعوت دے رہے ہیں. ہے نا قرآن میں کہ جو اب بھی سود کا لین دین نہ چھوڑے وہ اللہ سے اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دے. ہمارے لوگ کتنے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں, اور پھر روتے ہیں کہ حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے, ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے. کلکٹر کو پران کو میمورنڈم دینے جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, کچھ نہیں اکھڑے گا بنے گا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کا اعلان کرو تو جیتو گے, محفوظ رہو گے. توبہ کرنا چاہیے. اور میں جو کہہ رہا ہوں, ہاں ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں, واقعی لائٹ لیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آ پکڑے. فتنے سے مراد امام احمد کہتے ہیں شرک ہے. امام ابن کثیر نے نقل کیا کہ فتنے سے مراد دنیا کا عذاب ہے, اور یہ دونوں الگ نہیں ہیں. جب شرک ہوگا تو دنیا کا عذاب آئے گا. قرآن نے کہا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا, اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو مت پکارو ورنہ تم مذموم, قابل مذمت بن کر, ہاں, اور مخذول, بے سہارا رہ کر, بے یار و مددگار رہ کے بیٹھے رہ جاؤ گے, پڑے رہ جاؤ گے. آج مسلمان بے سہارا ہے شرک کی وجہ سے. قرآن کہہ رہا ہے, یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جو میں نے پڑھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے, اللہ کا عذاب آئے گا. ہے نا حدیث وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, کہ جو میرے حکم کی سنت کی مخالفت کرے اس پر ذلت اور بے عزتی مسلط ہو جاتی ہے. مسلمانوں پر آج ذلت خاری مسلط ہے رسول کی مخالفت کی وجہ سے. بیس یہ ہے, اب وہ درخت کٹ رہا ہے, فلاں وجہ ہو رہی ہے, ایسی حکومت بن گئی ہے, وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں, ان کی تنظیم اور سنگ پریوار ایسا ہے. یہ سب اسباب ہیں ہماری کارستانیوں کے نتیجے میں. مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب کو بڑھاوا دیا, پیدا کیا. ہم نے دعوت دی ہے عذاب کو, تو انہیں فتنے سے اور دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے. اب میں نے کہا کہ یہ جو عید میلاد ہے, میں ایسا مانتا ہوں, عقیدہ رکھتا ہوں, یقین رکھتا ہوں, کوئی مانے نہ مانے, قرآن و حدیث کی روشنی میں, کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی دراصل سیلاب کو, طوفان کو, اپنے گھروں پر بلڈوزر چلانے کو دعوت دے رہے ہیں. میں چاہتا تھا کہ محبت رسول کے سلسلے میں صحابہ وغیرہ کی مثال دوں, وقت زیادہ ہو چکا ہے. صرف میں اشارے کروں, صحابہ کی نہیں, صحابہ میں سے, ہاں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں سے صرف آپ کے چچا, یہ بات میں نے کئی جگہ کہی ہے, یہاں دہرا رہا ہوں, کہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی, تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے, تو آپ کے اپنے گھرانے کے کچھ لوگوں کا رد عمل کیا تھا اور ان کا نتیجہ, ان کی شخصیت کو ہم کیا مانتے ہیں, اللہ نے کیا قرار دیا. جب آپ نے دعوت پیش کی پہلی مرتبہ صفا پر, اور گھر میں بھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت نازل ہوئی, گھر میں لوگوں کو, رشتہ داروں کو بلا کے دعوت دی. ابو لہب نے مخالفت کی. پورے مکہ والوں کو بلا کے کہا کہ میں کہوں گا کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آپ پر حملہ کرنے والا ہے, مانو گے کہ نہیں؟ تو کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے, کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا, مانیں گے؟ تو کہا میں تمہارے لیے دردناک عذاب, بڑے شدید عذاب کے سامنے ڈرانے والا ہوں, رسول ہوں. اور کہا لا الہ الا اللہ مان لو, یہ سارے معبودان باطلہ کا انکار کر کے اللہ کی الوہیت کو مانو, فلاح پا جاؤ گے. ابو لہب نے اس دعوت کو سن کر کیا کہا, سگا چچا, تبا لکا الہذا جمعتنا, بخاری وغیرہ میں ہے, آپ کے لیے تباہی ہو, تبن تباہی ہو, کیا اس کے لیے جمع کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تھے پیچھے پیچھے جاتا تھا کہ اس کی بات سننا نہیں, مخالفت کرتا تھا. یہ اس کی بیوی آپ کے راستے میں کانٹا بچھاتی, رات میں کانٹے کی جھاڑی لا کے آپ کے دروازے پہ ڈال دیتی کہ صبح نکلیں گے تو کانٹا چبھے گا, گندگی پھینکتی. محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے, محمد کا معنی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو,
وہ کہتی مزمم، جس کی بہت برائی کی گئی ہو، محمد کی بجائے مزمم کہتی، اور اس کے اولاد کی کئی اذیت ناک حرکتیں تھیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا. پہلے ہی واقعے پہ اس نے کہا تھا تبا لکا، آپ کے لیے تباہی ہو، تو اللہ نے اتارا تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاکت ہو، ہلاک ہوں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. ابو لہب اس کی کنیت تھی، عبد العزیٰ نام تھا، اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کنیت عزت کے لیے کہی جاتی ہے، لیکن یہ عزت کے لیے نہیں کہا، وہ چونکہ عبد العزیٰ نام تھا اس لیے کنیت کا ذکر کیا ہے. اور بڑا لال چہرہ تھا، خوبصورت تھا، اسی لیے ابو لہب انگارے والا. ہاں، تو اس کے دونوں ہاتھ سے اللہ کے رسول کو ایزا دیا کرتا تھا. تو پہلے ہاتھ کا ذکر کیا، ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. ما اغنا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کسب، اور جو کمایا تھا، اقتدار، قوت، دولت اور اولاد بھی کسب میں آتی ہے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی. اب یہاں کئی سبق ہیں، ٹائم نہیں ہے. سگا چچا ہے، نبی کا رشتہ دار تھا. ہمارے عید میلاد منانے والے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو لہب کو بھی جب خبر ملی اللہ کے رسول کی ولادت کی تو لونڈی کو، خبر لانے والی لونڈی کو آزاد کر دیا. یہ اس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. ابو لہب نے جشن منایا تھا، ہاں ابو لہب نے جشن منایا ہوگا، ابو بکر نے نہیں منایا. ہمارے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمونہ ہے اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کے لیے. ابو لہب نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب. تو اللہ نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان بھی نہیں لایا، مخالفت بھی کیا اور اذیتیں بھی دیا، تو رشتہ داری بھی کام نہیں آئی. نبی کا سگا چچا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. اور اس کی بیوی اس کی مددگار تھی، اس لیے وہ دنیا میں بھی جیسے مددگار تھی. اس آیت کی تفسیر دیکھیے، آخرت میں جہنم میں بھی وہ اپنے شوہر کی آگ میں مزید ایندھن ڈال کے آگ بڑھائے گی. میں پوری صورت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں کر رہا ہوں. سگا چچا ہے، ایمان نہیں لایا. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو ایمان والے ہیں. میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ وحدت الوجود کو مان رہے ہیں، جو لوگ قبروں پہ جا کے استغاثہ استعاذہ دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس عقیدے سے پکارتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری سن رہے ہیں، ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، حضرت علی، حضرت عبد القادر جیلانی، جو ایسے عقیدے رکھتے ہیں وہ شرک اکبر کے شکار ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، اسلام کے دائرے سے باہر ہیں. ان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا اس لیے کہ وہ شرک اکبر کر رہے ہیں. وہ کفار مکہ کی طرح ہیں، ابو لہب کی طرح ہیں. فرق ہوگا، درجات ہیں، مکہ والوں میں بھی درجات تھے. تو پورے طور سے وہ کافر نہیں. کہیں گے کہ ہم تو کچھ چیزیں مانتے ہیں. کشف الشبہات میں اسی کا جواب دیا ہے محمد عبد الوہاب نے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مکہ والے تو آخرت نہیں مانتے تھے، قرآن نہیں مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ہم تو مانتے ہیں. اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام نے زکوٰۃ دینے سے صرف انکار کیا تھا. جن لوگوں نے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ کہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بہت سے ساری شریعت کو مانتے، صرف زکوٰۃ نہیں دیا. صحابہ نے ان سے جنگ کی. اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا. ایسی دسیوں مثالیں دی اس میں. تو کافروں میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اگرچہ وہ کئی چیزیں مان رہا ہے. تو ابو لہب کی طرح اللہ کے رسول کا ایک رشتہ دار جو پیدائش پہ تو خوشی منایا لیکن آپ کی مخالفت کیا. ایک یہ چچا تھے. دوسرے چچا تھے ابو طالب، ایمان لائے، بچپن میں جب یتیم ہو گئے، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی حمل کی حالت میں تھے. ولادت سے 2-3 مہینہ پہلے ابا کا انتقال ہو گیا، والد کا. 6 سال میں ماں کا انتقال ہو گیا. عبد المطلب نے پالا. 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی جو ہے انتقال کر گئے. اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی کفالت کی اور اللہ کے رسول ان کے مددگار بنتے تھے. چروا بکریاں چراتے تھے تو ان کو پیسے دیتے تھے، کیونکہ خود وہ بھی مفلس تھے اور بہت ان کا گھر اور اولاد بہت ساری تھی. تفصیلوں میں نہیں جاتا، رات میں کچھ بیان آیا تھا اس کا سیرت کے موضوع پر. تو حضرت ابو طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب 10 سال تک سہارا بنے رہے، خاندان اور رشتہ داری کی بنیاد پر. بائیکاٹ ہوا تو وہاں بھی ساتھ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ سوچئے پوچھئے، کلیئر ہے، محبت تھی. لیکن کون سی محبت تھی؟ قرابت داری کی، رشتہ داری کی. لیکن کیا اس قرابت داری اور رشتہ داری کی محبت نے مدد بھی کی؟ قبیلے اور خاندان کے لوگوں کے سامنے ڈھال بن کے دنیاوی طور سے کھڑے بھی رہے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا. آخر تک آپ کہتے رہے کلمہ پڑھ لیجیے، اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا. نہیں، ابو جہل نے کہا کہ آپ باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے کیا لا الہ الا اللہ کہہ کے؟ نہیں مانا. کہا نہیں، مجھے آر محسوس ہوتا ہے، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو باپ دادا کے دین سے پھر گیا. نہیں ایمان لائے، کفر پہ مرے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک منع نہیں کیا جائے گا استغفار کی دعا کروں گا. قرآن کی آیت آئی، منع کر دیا گیا. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں. سورہ توبہ کی آیت پڑھیے.
امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کی پوری روایت، اور کہا یہ آیت انہی کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ نبی اپنے سگے چچا کے لیے دنیا میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اللہ نے منع کر دیا۔ سوچئے قیامت کے دن کسی مشرک کی صفات کریں گے، سفارش کی اجازت ملے گی؟ دنیا میں دعا کی اجازت نہیں ہے نبی کو، مومنوں کو، کہ شرک پہ جو مر گیا چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کے باپ ہوں، آپ کے چچا ہوں، نہیں کر سکتے مغفرت کی دعا۔ ان چچا کو سامنے رکھیے، محبت تھی، ایمان اور اتباع نہیں تھا۔ محبت دنیاوی اعتبار سے، قرابت کے اعتبار سے۔ آج ہمارے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں جلسے کے ساتھ، جلوس کے ساتھ، نعروں کے ساتھ، بدعتوں کے ساتھ۔ تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اور بدعت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ محبت کا وہ دعوت تو کر رہے ہیں، لیکن محبت کرتے نہیں ہیں۔ ان کی محبت ابو طالب کی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی حالت میں شرک نہیں کرنا، نہیں مانتے۔ غیر اللہ سے دعا نہیں مانگنا، نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول نے ہر جمعہ میں کہا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی اور جہنم میں لے جانے والی ہے، نہیں مانتے، بدعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، جب وہ بولتے ہیں کہ بھائی عید میلاد اللہ کے رسول نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، انہوں نے، تو وہ الٹی سیدھی دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں اتنا یہ پنکھا چل رہا ہے، کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا؟ کیا یہ موبائل تھا؟ کیا آپ تو استعمال کرتے ہو نا؟ یہ دین ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو دین میں اختیار کی جائے نئی چیز۔ دین مکمل ہے، اس دین میں اب کوئی چیز بڑھائی نہیں جا سکتی، کوئی چیز گھٹائی نہیں جا سکتی۔ اب آپ عید میلاد کی کوئی رسم اور دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، رسول کی محبت کی علامت سمجھ کر اسے اختیار کر رہے ہیں تو آپ اسے دین بنا رہے ہیں۔ اور صحابہ نے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ جو صحابہ نے کیا وہ ہم نہیں کرتے، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم کر رہے ہیں، تو محبت ہوئی یا مخالفت ہوئی؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے غیبت سے منع کیا، چوری سے منع کیا، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ امانت دار کی امانت لوگوں کا لوٹا دیتے۔ ہمارے یہاں لوگ ادھار لے کے کہتے ہیں جا وصول لے جیسا ہو سکے، رسول کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ کافروں کی امانت شب ہجرت آپ لوٹا رہے ہیں کہ علی تم فلاں اور فلاں کی امانت ہے، لوٹا دینا۔ ہم اس نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اپنے ہی بھائی کا حق لے کے، اپنے سگے بھائی اور بہن کا حق مار کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ یہی جلوس میں والے جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہی نہیں ہے دامن۔ جب آپ جلوس نکال رہے ہیں، محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں، جب یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی سنتے ہیں، مانتے ہیں، شرک یا نعت خوانی کرتے ہیں آپ، تو آپ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کی نہیں مانتے، مخالفت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں عذاب کو۔ تو آپ کی محبت ابو طالب کی طرح ہے کیا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کے، کاش موقع ہوتا۔ ابو طالب کے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے کہ اللہ کے رسول سے دنیاوی اعتبار سے محبت کی، ساتھ دیا، آپ کی اتباع نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے کہا جہنم میں جائیں گے۔ پورے کافروں میں سے یہ ایک ایسے کافر ہوں گے جن کے لیے اللہ کے رسول صرف اتنی سفارش کر پائیں گے کہ جہنم میں عذاب ہلکا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عباس نے پوچھا اللہ کے رسول سے، کیا ابو طالب کو، سگے بھائی تھے اللہ کے رسول کے، چھوٹے چچا یہ تھے، وہ بڑے تھے، کیا اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا آپ کی وجہ سے ابو طالب کو کوئی فائدہ ہوگا آخرت میں؟ تو کہا اتنا صرف فائدہ ہوگا چچا جان، یہ صحیح مسلم کی روایت کا میں اپنے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں، کہا اتنا فائدہ ہوگا کہ ان کو جہنمیوں میں، کافروں میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اور اگر میں نہیں ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ اور میں نہیں ہوتا کا مطلب یہ نہیں کہ میری رشتہ داری کی وجہ سے، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اس لیے کافروں میں ابو جہل، ابو لہب مخالفت کرتے تھے، ابو طالب کفر کے ساتھ موافقت کرتے تھے، تو کافر میں بھی درجات ہوئے۔ تو اس بنیاد پر ان کو، اور ان کے ہلکے عذاب کیا ہوگا؟ ہاں، لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، حدیث میں اللہ کے رسول کہ شاید میری شفاعت ان کو قیامت کے دن فائدہ دے، تو انہیں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، یغلی بہما دماغہ، جس سے ان کے دماغ کی ہڈیاں ابلے گی، کھولے گی، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، موت نہیں آئے گی۔ تو ایک یہ محبت ہے۔ ٹائم نہیں ہے، صرف ایک جملے میں میں ذکر کروں کہ پھر دو چچا ہیں، حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء بن گئے۔ ان کی ایمان لانے کا اور وہ واقعہ بڑا عبرت والا ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ ابو جہل نے اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کی تھی، یہ اس وقت کافر تھے، آ کے اس کے گھر گئے، اس کو تماشا مارا اور اسی وقت ایمان لائے۔
یہ محبت تھی رشتہ دار کی، لیکن پھر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد کیسی فدائیت تھی؟ احد میں شہید ہوئے، مسلح ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور سید الشہداء کا درجہ پایا۔ حضرت عباس صحابی، حضرت عمر فاروق نے استسقاء کے لیے اپنے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور بزرگی کی وجہ سے ان کو امام بنایا کہ آپ نماز استسقاء پڑھائیے اور دعا کیجیے، صحابہ کے امام بن گئے۔ یہ ایمان کے ساتھ اتباع بھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرابت داری کی نہیں بلکہ نبوت و ایمان کی محبت تھی، جو اللہ کا اور رسول کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول سے دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور وہ یہ محبت نہیں ہے کہ آپ محفل میلاد منعقد کریں اور موسمی طور سے ماہ ربیع الاول میں موسمی محبت کا اظہار کریں۔ ایک مسلمان دنیا کے سال کے 365 دن، ہر دن صبح ہو یا شام ہو، صبح سے اٹھ کر سونے تک جو بھی عمل کرتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس لیے اسے سیرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پڑھنے کی ضرورت پورے سال ہے۔ مرد ہو یا عورت، گھروں میں سیرت کی کتابیں رکھیے، سیرت پر بحث کیجیے۔ دنیا کا سب سے اہم موضوع اور سب سے زیادہ ضروری ہے جس کو ہم پڑھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف کیا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ جب بہترین نمونہ ہے آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادت، آپ کے اخلاق، آپ کے حلال حرام کو قبول کرنا ہے، تو آپ کی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والی ہے۔ سیرت کا مطالعہ ایمان بڑھاتی ہے، قرآن کی آیتیں ہیں۔ سیرت کا مطالعہ جو ہے ہماری تربیت کرتی ہے۔ سیرت کا مطالعہ آج کی بہت ساری جو برائیاں ہیں اس پر قابو پانے کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیے، موبائل کی خرابیوں سے انشاءاللہ وہ بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور صحیح محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی اتباع اور شریعت کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ اس کو ذریعہ بنا کر پروردگار یہ جو دنیا کی مصیبتیں، آفتیں اور عذاب آ رہے ہیں، اس سے بھی اور مرنے کے بعد کا جو اس سے بھی بھیانک عذاب ہے، پروردگار ان ہر قسم کے عذاب اور فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم وللمسلمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم۔